الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اور لیلۃ القدر کی عظمت قرآن، حدیث، سیرت نبوی، صحابہ کرام اور فقہا کی روشنی میں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم اور بابرکت ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بدل جاتے تھے۔ رات کو جاگنا، اہل خانہ کو جگانا اور عبادت میں انتہائی محنت، یہ سب ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں اس رات کی عظمت یوں بیان فرمائی: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سورۃ القدر 1 سے 5 آیات۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ سورہ دخان 3-4۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس رات میں ہر حکمتانہ فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآنی نقطہ: لیلۃ القدر کی 3 خصوصیات۔ نمبر 1، یہ رات 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ نمبر 2، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 3، یہ پوری رات طلوع فجر تک سلامتی اور رحمت ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں حدیث نمبر 1، آخری عشرے کی فضیلت۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری 20-24، صحیح مسلم 11-74۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہبند باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے پوری طرح کمر کس لیتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے۔ حدیث نمبر 2، لیلۃ القدر کی تلاش۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری 20-17۔ ترجمہ: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 3، لیلۃ القدر سے محرومی۔ من حرم خیرہا فقد حرم۔ سنن ابن ماجہ 16-64۔ ترجمہ: جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 4، اعتکاف کی فضیلت۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ صحیح بخاری 20-26، صحیح مسلم 11-72۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی۔ حدیث نمبر 5، لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سنن ترمذی 35-13، مسند احمد۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں مکمل معمول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی سال کے کسی اور حصے میں نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کے خصوصی معمولات۔ نمبر 1،
شد المعذر، تہبند باندھنا۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ الف، ازواج سے دوری اختیار کرنا اور مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف ہو جانا۔ بے، کمر کس لینا، یعنی جہد و مشقت کا اعلان۔ نمبر 2، ایقاظ اللیل، رات کو زندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یا اکثر حصہ نماز، قرآن، ذکر اور دعا میں گزارتے تھے۔ نمبر 3، ایقاظ الاہل، اہل خانہ کو جگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور دیگر ازواج مطہرات کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ نمبر 4، اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ وفات کے سال 10 کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ بخاری۔ صحابہ کرام کا معمول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری عشرے میں رات بھر نماز پڑھتے اور اپنے اہل خانہ اور غلاموں کو بھی جگاتے۔ آپ فرماتے، جو سو رہا ہے وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری عشرے میں رات کو بہت کم سوتے، عبادت میں مصروف رہتے اور فرماتے، لیلۃ القدر کو عبادت سے پانا اسے خواب میں دیکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بالکل نہ سوتے، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اور خوب عبادت میں محنت فرماتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس کا قول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادت کرتے اور فرماتے، میں لیلۃ القدر کو 27ویں شب میں سمجھتا ہوں، کیونکہ سورہ قدر کے الفاظ کی گنتی 27 ہے۔ 5، فقہا اور علماء کرام کے نزدیک لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی تاریخ، فقہا کے اقوال، عالم یا فقیہ، موقف، حوالہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ 27ویں رات راجح ہے، تاہم پوری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیلۃ القدر متعین نہیں، پوری عمر رمضان میں ہر رات ممکن ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، 27ویں رات غالب گمان ہے، المدونہ۔ امام احمد رحمہ اللہ، 27ویں رات زیادہ قوی ہے، المغنی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، سب میں برابر عبادت۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، 27ویں اور 21ویں میں زیادہ امکان۔ امام نووی رحمہ اللہ، 27ویں پر امت کا اجماع نہیں، پوری طاق راتیں عبادت میں گزارے۔ فقہا کا مشترک نتیجہ، تمام فقہا متفق ہیں کہ لیلۃ القدر کی حتمی تعین کسی کے پاس نہیں، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں بھرپور عبادت کرے تاکہ لیلۃ القدر ضرور نصیب ہو۔ یہی احتیاط کا تقاضا ہے اور یہی نبوی طریقہ ہے۔ 6، لیلۃ القدر، خصوصی تفصیل۔ لیلۃ القدر کا نام کیوں؟ علماء نے قدر کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ 1، قدر بمعنی عظمت و شرف، یہ رات عظمت والی ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ 2، قدر بمعنی تقدیر، اس رات آنے والے سال کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ 3، قدر بمعنی تنگی، فرشتوں کی کثرت سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، قرطبی۔ لیلۃ القدر کی علامات، احادیث کی روشنی میں۔ علامت 1، اس رات کا چاند ہتھیلی جیسا بغیر کناروں کے نظر آتا ہے، صحیح مسلم۔ علامت 2، اگلی صبح سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے جیسے تھالی ہو، ابو داود۔ علامت 3، رات نہ زیادہ گرم ہو نہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہو، ابن خزیمہ۔ علامت 4، آدمی کو اس رات نور اور سکون محسوس ہوتا ہے اور عبادت میں حلاوت ملتی ہے، احیاء علوم الدین۔ اس رات میں کیا کریں؟ مکمل پروگرام۔ نمبر 1، نماز تہجد و تراویح، خوب لمبی اور خشوع کے ساتھ۔ نمبر 2، تلاوت قرآن، ترجمے کے ساتھ غور و تدبر۔ نمبر 3، دعا، خصوصاً دعائے مذکورہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نمبر 4، ذکر الہی، استغفار، تسبیح، تہلیل، تحمید۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات، لیلۃ القدر میں صدقہ گویا 83 سال کا صدقہ ہے۔ نمبر 6، اعتکاف، اگر ممکن ہو تو مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ 7، اعتکاف کی فضیلت و احکام۔ اعتکاف کی اہمیت،
اعتکاف وہ عبادت ہے جس میں انسان دنیا کے تمام معاملات سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں وقف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک بار اعتکاف رہ گیا تو شوال میں قضا کی۔ بخاری۔ اعتکاف کے فوائد: لیلۃ القدر کو یقینی طور پر پانے کا سب سے آزمودہ طریقہ، دنیاوی مشاغل سے مکمل فراغت اور یکسوئی، قلبی طہارت اور روحانی بیداری، مسجد سے تعلق اور جماعت کی برکات۔ 8 آخری عشرے کی دیگر فضیلتیں۔ 1 رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وفی آخری عتق من النار، رمضان کے آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ 2 یہ عشرہ قبولیت توبہ کا خاص وقت ہے۔ آخری عشرے میں مغفرت اور توبہ کے دروازے خصوصی طور پر کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوب استغفار فرماتے تھے۔ 3 اس عشرے میں فرشتوں کا نزول۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں جتنے درخت کے پتے اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ۔ اختتامیہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ سنہری موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص لیلۃ القدر پالے اسے گویا 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کا پہلا اور دوسرا عشرہ غفلت میں گزارا تو یہ آخری موقع ہے۔ ابھی بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی نمازیں درست کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، توبہ کریں اور لیلۃ القدر کی دعا کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔